قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، اور جان لو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی نگہداشت کا وکیل بنایا۔ تب میرے پاس ایک شخص آیا اور لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، مجھ پر عیالداری کا بوجھ ہے اور مجھے شدید ضرورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تب میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کو تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی بیان کی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار رہو، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ وہ ضرور آئے گا، اس کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلے سے لب بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اس بار تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں انتہائی محتاج ہوں اور مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے اس بار جانے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ماجرا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت کو بیان کیا اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ پھر آیا اور لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ آخری بار ہے، 3 بار تو یہ حرکت کر چکا ہے، تو کہتا ہے نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے کہا وہ مجھے چند کلمات بتائے گا جن کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ کام کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے بات تو سچی کی ہے لیکن خود وہ جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کر رہے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رات سونے سے پہلے اگر صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، پڑھ لی جائے تو اللہ پاک ساری رات ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا، خاص کر کے شیطان اور باقی تمام جنات سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارک میں یہ الفاظ کہ وہ یعنی شیطان خود تو جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات سچ کہہ دی کہ رات کو آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔